السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل 2 ماہ پہلے ہوٹل کے خوبصورت سے بیڈ روم کے بیچ کلر کے پردے دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے سے ہٹے تھے اور جالی دار سفید پردے شیشوں کے آگے لہرا رہے تھے۔ پردوں کی جالی نے منظر کو قدرے دھندلا دیا تھا۔ مدھم سا دکھائی دیتا تھا کہ باہر بالکنی ہے اور نیچے دور تک پھیلے سبز پہاڑ اور ان کے بیچ بستی وادیاں۔ کھڑکی کے آگے وہ 2 آمنے سامنے رکھی کرسیاں پڑی تھیں۔ زمر اور فارس مقابل بیٹھے تھے۔ درمیان میں چھوٹی میز تھی۔ لکڑی کے ننھے ننھے چوکور ٹکڑوں پہ لکھے حروف ان دونوں کے سامنے سٹینڈز پہ پڑے تھے۔ زمر ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی پیر جھلا رہی تھی۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا غور سے کی بورڈ کو دیکھتا، کبھی اپنے پاس موجود حروف کو۔ وہ اسکریبل کا کالج کا بارڈر کھلا پڑا تھا اور وہ کھیل رہے تھے۔ مان لو ہار، میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گی، زمر نے مسکراہٹ دبائے فیاضی سے کہا تھا۔ آگے کو جھکے فارس غازی نے محض ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا جب آپ سے ہار مانی جائے، مجھے سوچنے دیں۔ ویسے اتنے سال تم نے جیل میں سوشل ورک کرنے کی بجائے تعلیم کی طرف توجہ دی ہوتی تو پڑھی لکھی بیوی کے سامنے شرمندہ نہ ہو رہے ہوتے۔ وہ مسکرا کر پیر جھلا رہی تھی۔ آپ مسلسل چیٹنگ کر کے جیت رہی ہیں، پڑھی لکھی ہوں۔ خفگی سے سر جھٹکا، پھر حروف کو دیکھنے لگا۔ ہر ہارنے والا یہی کہتا ہے، فارس نے جواب دیے بنا چند حروف اٹھائے اور پہلے سے رائز کے پیچھے لگا دیے۔ اب وہ یوں بن گیا تھا، ریمبر رائز۔ زمر ایک دم سیدھی ہوئی۔ یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ نہیں یہ ایک لفظ ہے، وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ اٹھا کر بولا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ کو سچ کے پردے میں لپیٹ کر پیش کرنا، محتاط الفاظ کا چناؤ کر کے عدالت میں حلف دلوا کر گواہ سے جھوٹ بلوانا، مگر کہنا۔ ٹیکنیکلی یہ سچ ہے۔ ہر دوسری بات پہ کسی شریف انسان کو بلیک میل کرنا اور دھمکانا، باتوں کی ہیر پھیر سے اپنا مطلب نکالنا اور دھونس جمانا، یہ واقعی ایک لفظ ہے۔ زمر اب آنکھیں تیکھی کر کے اسے گھور رہی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے۔ نہیں زمر بی بی، یہ ڈبل ورڈ سکور ہے جو میرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اب وہ قلم اٹھا کر نوٹ پیڈ پہ بنے کالمز میں سے ایک میں لکھ رہا تھا۔ زمر نے خفگی سے اسے دیکھا۔ فارس، یہ آخری دفعہ تھا۔ اب اگر تم نے کوئی لفظ بنایا جو ڈکشنری میں نہ ہوا تو تم ہار جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے یہ ڈکشنری میں ہوگا، چیک کر لیں بے شک۔ ساتھ رکھی دبیز ڈکشنری کی طرف اشارہ کیا۔ زمر ناک سکوڑ کر آگے ہوئی اور اپنی پلیٹ میں لگے حروف پر غور کرنے لگی۔ وہ ایک محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ گھنگریالے بال کھول کر چہرے کے ایک طرف ڈالے، اس کی پلکیں پلیٹ پہ جھکی ہوئی تھیں اور بار بار حروف کو چھوتی انگلی میں انگوٹھی موجود تھی۔ اس نے چند حروف کو دیکھا جو بورڈ پہ سجے تھے اور پھر وہ مسکرائی۔ ان کے درمیان چند حروف گھسیٹ دیے اور فاتحانہ نظریں اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ یہ کوئی لفظ نہیں ہے پراسیکیوٹر صاحبہ، اس کا موڈ خراب ہوا ہے نا؟ وہ ہتھیلی پہ ٹھوری گرائے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص قسم کا برتاؤ، اور جانتے ہو ایسا برتاؤ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ انتہائی اکھڑ، ریزرو، کسی پہ اعتبار نہ کرنے والا، غصیلا، بدمزاج، ہر بات چھپا کر رکھنے والا اداکار۔ اور گڈ لکنگ، اس نے لقمہ دیا، اور گڈ لکنگ، اور ہر وقت لڑنے کو تیار، گہرے راز رکھنے والا، خود کو عقل کل سمجھنے والا، آرٹسٹ، جیل یافتہ، بلیک میلر، یہ سب ہوتا ہے اس کا مطلب۔ وہ انگلیوں پہ گنواتی گئی۔ استغفراللہ، میں آپ کو ایک شائستہ اور ٹھنڈے مزاج کی خاتون سمجھتا تھا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لفظ بناؤ غازی، باتیں نہ بناؤ، اس نے چیلنج کیا۔ وہ سر جھٹک کر اگلا لفظ بنانے لگا۔ ایم سے اس نے میٹ بنایا تھا۔ زمر کی نظریں ابھی تک زمرائز کے زی پہ تھیں، جس کے نیچے ڈبل اور ڈسکور کا خانہ تھا، اور ذرا نیچے ٹرپل اور ڈسکور۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے چوکور ٹکڑے بورڈ پہ رکھے، زی کے اوپر نیچے حروف سجائے۔ غازی، یہ چیٹنگ ہے۔ یہ لفظ ڈکشنری میں نہیں ہے، اور یہ اصول تھا کہ ہم نام نہیں بنائیں گے۔ دنیا تمہارے نام کے گرد نہیں گھومتی، یہ ڈکشنری میں ہے۔ وہ گردن کڑا کر بولی تھی۔ زمر بی بی، اگر یہ ڈکشنری میں نہ نکلا تو؟ اس نے ڈکشنری پہ ہاتھ رکھا۔ زمر نے جھٹ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اگر یہ نہ نکلا تو میں ہار جاؤں گی، تم جیت جاؤ گے۔ نکل آیا تو میں جیت جاؤں گی اور تم ہارو گے۔ فارس کے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ ڈکشنری میں نہیں ہے۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ کتاب کھینچی اور اسے کھولا، صفحے پلٹائے، انگلی دوڑاتا گیا اوپر سے نیچے، جی ایچ۔ وہ مطلوبہ کالم تک آیا، لبوں پہ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ چونک کر سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ادھر صفحے پہ لکھا غازی،
مسلم وار ہیرو اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کہا تھا نا تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوتا جیل میں تو آج کام آ جاتا۔ خیر میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گی۔ وہ آگے کو جھکی اور بازو لمبا کر کے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ فارس نے اپنا چہرہ جھٹک کر پیچھے ہٹایا۔ ماتھے پہ خفگی سے بل پڑ گئے تھے۔ آپ مسلسل چیٹنگ کر کے جیتی ہیں۔ ہر دوسری باری پہ آپ مجھے اسکریبل کا نیا اصول بتاتی ہیں جو میرے باپ دادا نے بھی نہیں سنا، جبکہ میں پوری ایمانداری سے کھیلتا رہا ہوں۔ ہاں ایک اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ اب تم میرے ساتھ پورے ایماندار ہو، اور یہ بھی کہ کم از کم اب تم مجھ سے کوئی بات چھپا نہیں رہے۔ وہ مسکرا کر سارے ٹکڑے بورڈ سے اٹھا رہی تھی۔ حروف بکھر گئے، الفاظ ٹوٹ گئے۔ فارس بالکل سن سا بیٹھا رہا۔ اندر تک اس کا وجود ٹھنڈا ہو گیا تھا، جیسے کوئی انسان برف کے صحرا میں ٹھنڈ سے مر جائے۔ سفید نیلا لمحے بھر میں وہ پیچھے چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر قاسم کے کلینک میں بیٹھا تھا اور وہ کہہ رہے تھے، مگر میں برا آدمی نہیں ہوں۔ فارس اٹھنے لگا۔ میں اب چلتا ہوں، مگر یاد رکھیے گا کہ زمر کو آپ وہی کہیں گے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ورنہ میرا سنائپر آپ کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتا ہے۔ وہ موبائل جیب میں ڈالتا کھڑا ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں فارس غازی کہ اس ملک میں بلکہ اس دنیا میں ہر سال ہزاروں عورتوں کو جبراً کہا جاتا ہے۔ وہ بالکل ٹھہر گیا۔ بہت سے چکر الٹے ہوئے تھے۔ سوری، امریکی جیلیں ہوں یا پاکستان کے ہسپتال یا دیہات میں لگے فری کیمپ، یہاں زخم کسی اور شے میں ہوتا ہے اور سرجری کے بہانے اس عورت کو بانج کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ آپریشن کے دوران یہ ناگزیر تھا۔ بعض عورتوں کے رشتہ دار بھی یہ کام کرواتے ہیں۔ صرف ایک ڈاکٹر ڈھونڈو، اسے پیسے دو اور یہ ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل سن رہ گیا تھا۔ کاردار نے پیسے دیے تھے اس کی غلط سرجری کرنے کے لیے؟ وہ ان گولیوں کی وجہ سے ایسی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کو بعد میں یہ نقصان پہنچایا گیا تھا۔ وہ سفید پڑ رہا تھا، متحیر اور بے یقین۔ مسز کاردار چاہتی تھی کہ وہ شادی نہ کر سکے تاکہ وہ ایک مضبوط گواہ کے طور پر آپ کو جیل بھیج دے۔ اس کے گردے واقعی گولیوں کی وجہ سے خراب ہوئے تھے، مگر اس سرجری کے لیے ڈاکٹرز کے پینل کو مسز کاردار نے خریدا۔ اس کے بعد بھی مسز زمر صرف ان ڈاکٹرز کے پاس گئیں جن کی طرف ہم ان کو ریفر کرتے تھے۔ مسز کاردار چاہتی تھی کہ ہم ان کو بالکل تباہ کر کے۔ ڈاکٹر قاسم اپنی بات مکمل نہیں کر سکے تھے۔ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح ان پہ جھپٹا تھا، گریبان سے پکڑ کر زمین پہ گرایا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ دھند سی چھا گئی۔ وہ دیوانہ وار اس کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، جس کا کتنا خون نکلا، کون سی ہڈی ٹوٹی، کتنے دانت خون میں لتھڑ کر باہر گرے، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ مگر اس سرخ دھند میں اس نے اس کی دبی دبی سی کرا سنی، میری پوری بات سنو، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، میں نے صرف رپورٹس میں عدل بدل کیا تھا۔ مسز کاردار کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ خون آلود منہ اور اکھڑی سانسوں کے درمیان کہہ رہا تھا، میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب یہ بات کھل جائے گی۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ماں بن سکتی ہے، ہاں مشکل سے ہوگا، اس کے گردوں کی وجہ سے کافی مشکل ہوگا، مگر ممکن ہے، بہت زیادہ ممکن ہے۔ میں نے صرف رپورٹس اور دوائیاں بدلی تھیں۔ اور وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے سفید سویٹر پہ خون لگ گیا تھا، سرخ تازہ خون۔ فاز نے زمر کو دیکھا جو اسکریبل کے نئے ٹکڑے سجا رہی تھی۔ اس کے جھکے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر جڑتے گئے، جڑ جڑ کر ٹوٹتے گئے۔ آج سعدی یوسف، کیا آپ کی ہاشم کاردار سے پاکستان آنے کے بعد اپنے وکلا کی غیر موجودگی میں کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ زمر اس سے پوچھ رہی تھی۔ کٹہرے میں کھڑے سعدی نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے ہاشم کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملیں۔ پرانے دنوں کے بہت سے سائے لہرائے۔ مجھے یاد نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ ہاشم ہلکے سے مسکرایا۔ بس ایک ثانیے کو اس نے آنکھیں بند کی تو اندھیرا چھا گیا۔ 2 ماہ پہلے نیم اندھیر کلب میں لاؤنج کی طرح کی جگہ بنی تھی۔ مدھم رنگ برنگی بتیاں سارے میں محو رقص تھیں۔ کچھ بھی صاف نظر نہ آتا تھا۔ بڑے صوفے پہ ارد گرد کھاتے پیتے ٹہلتے لوگوں سے بے نیاز ہاشم کاردار ڈنر جیکٹ میں ملبوس موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ ٹائی ندارو تھی، کالر کا اوپری بٹن کھلا تھا۔ وہ آرام دہ سا انداز میں بیٹھا تھا۔ پس منظر میں بجتی موسیقی اعصاب کو سکون دے رہی تھی۔ ایسے میں کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ وہ اپنی اسکرین کو دیکھ رہا تھا، ہلا تک نہیں، نظریں بھی نہیں اٹھائیں، بس اسکرین پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولا، قانوناً تم اپنے وکلا کی غیر موجودگی میں مجھ سے نہیں مل سکتے۔ تم سے کورٹ میں اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ سعدی یوسف، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو ادھر آ گیا اور اب یہاں ایک پبلک پیلس میں بیٹھا ہوں۔ اتفاق سے تم میرے ساتھ بیٹھے ہو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہاشم نے اپنی نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سیاہ آدھی آستین کی ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس بیٹھا تھا۔
اب اس نے گردن موڑ کر ہاشم کو دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ وہ آنکھیں اندر تک زخمی تھیں مگر ان زخموں کے کرنٹ لگتا تھا بننے لگ گئے ہیں۔ کہو کیا چاہتے ہو؟ ہاشم نے فون رکھ دیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کبھی سوچا تھا تم نے ہاشم، کولمبو کے اس تہہ خانے میں جب ہم ملتے تھے، کبھی وہاں بیٹھے سوچا تھا کہ ایک روز ہم یوں بھی ملیں گے؟ اگر تو تم مجھ سے کوئی اعتراف جرم کروانا چاہتے ہو تو وہ میں کروا چکا ہوں، وہی دکھانے آیا ہوں۔ میں تمہارے آفس 21 مئی کو اسی لیے آیا تھا۔ اس نے موبائل اسکرین پہ ویڈیو پلے کی اور موبائل ہاشم کو دے دیا۔ اندھیرے کمرے میں اتنے رش و شور کے باوجود بھی وہ اس ویڈیو میں چلتی آواز صاف سن سکتا تھا۔ اسکرین پہ وہ پاور سیٹ پہ بیٹھا دکھائی دے رہا تھا اور وہ بولے جا رہا تھا، بہت سے اعتراف جرم، HD کوالٹی ویڈیو، صاف آواز۔ ہاشم کاردار کی گردن پہ پسینہ آنے لگا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، ٹائی ڈھیلے کرنے کو گریبان تک ہاتھ لے کر گیا مگر ٹائی تو گردن کو کسے ہی نہیں ہوئے تھی۔ پھر تم اسے کورٹ میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ سونی کی آنکھیں نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ مگر میں اسے YouTube پہ لیک تو کر سکتا ہوں، ایڈٹ کر کے دیکھو نا، تمہارا اعتراف جرم کتنا دلچسپ ہے اور کتنا سنسنی خیز، میڈیا کتنے ہی دن اس کو چلائے گا۔ وہ اب مزے سے مسکرا کر کہہ رہا تھا، اور پھر میں اس ویڈیو کو سونیا کے ٹیب پر اپلوڈ کر دوں گا۔ تم وہاں سے مٹاؤ گے تو میں سونیا کے ہر کلاس فیلو کے فونز اور ٹیب پہ اسے بھیج دوں گا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تمہاری بیٹی اس ویڈیو کو دیکھ لے، اس کو زبانی رٹ لے۔ وہ اس ویڈیو کے ساتھ بڑی ہوگی، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جائے یہ ویڈیو اسے ڈھونڈ لے گی، وہ اسے کبھی بھاگ نہیں سکے گی، اور وہ جتنی دفعہ اسے دیکھے گی تم پہ بے یقینی اور اس ویڈیو پہ یقین بڑھتا جائے گا۔ وہ اگلے 10 سال تک اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا گردن موڑ کر اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سرد تھیں، مسکراہٹ بھی سرد تھی، اور ہاشم کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ وہ کوئلے جیسی رات میں سونے کی طرح پیلا ہو رہا تھا، تنفس تیز ہو گیا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہاری بیٹی کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو گیو اپ کر دوں گا، اپنی زبان دیتا ہوں۔ نہ عدالت میں استعمال کروں گا، نہ انٹرنیٹ پہ ڈالوں گا۔ تم میری اور سونیا کی ویڈیو گیو اپ کر دو جس میں نے اسے اغوا کیا تھا۔ ہم دونوں اپنے سب سے بڑے ثبوت گنوا کر آؤ نہتے اس میدان میں لڑتے ہیں، اپنی زبانوں، اپنے سچ اور جھوٹ کے ساتھ۔ تم اپنی دلیلیں دو، میں اپنی دوں گا۔ آؤ اس کیس کو ختم کرتے ہیں، مگر لڑ کر، بھاگ کر نہیں۔ ہاشم کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، کبھی بے چینی سے، کبھی ترہم سے۔ مجھے تمہیں عدالت میں ذلیل کرنا ہوگا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک دفعہ تمہاری زندگی برباد کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم شاید یقین نہ کرو لیکن تم مجھے سونی اور شیرو اور ممی اور ابی کی طرح اب بھی اتنے ہی عزیز ہو۔ سعدی کے لبوں پہ زخمی سی مسکراہٹ گویا بلبلائی تھی۔ عزت و ذلت وکیلوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ چاہے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے، چاہے تو سب بگڑ سکتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں رہنے دو عزت، اور تمہیں جو کرنا پڑے تم کرو۔ مجھے ہر حد تک جانا ہوگا۔ سب سے پہلے تم گواہی کے لیے پیش ہوگے، میں ایک فقرے میں تمہیں تباہ کر دوں گا، میں جیت جاؤں گا۔ سعدی، میں کیس سے نہیں ڈرتا، تمہیں جس حد تک جانا ہے تم جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، مگر اس کیس کو لڑو، ایک اسپیڈی ٹرائل لڑو تاکہ چند ماہ میں فیصلہ آ جائے، آر یا پار۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ ہاشم اسے دیکھے گیا، پھر اس نے چہرہ واپس موڑ لیا، سامنے دیکھنے لگا۔ سعدی موبائل جیب میں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ سعدی یوسف کے قدم زنجیر ہوئے، اس نے چہرہ موڑا۔ ہاشم، وہ اداسی سے مسکرایا۔ یہ کیس میں تمہارے خلاف نہیں لڑ رہا، یہ میرے اور نوشیروان کے درمیان ہے، اور وہ مجھ سے معافی مانگے بھی تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ سی یو ان کورٹ۔ وہ اب دور جا رہا تھا، نیم اندھیرے میں وہ گم ہو گیا تھا۔ ہاشم کاردار نے موبائل اسکرین روشن کی، فوٹو گیلری کھولی، اس نوٹ کی تصویر نکالی جو اس نے چند دن پہلے لے کر محفوظ کر لی تھی۔ اس پہ لکھا نمبر زبانی ازبر کیا اور پھر ٹویٹر کھولا۔ ہر حد۔ اس نے تازہ ٹویٹ پہ وہ نمبر گڈ ایوننگ پاکستان لکھ کر آگے ڈالا اور ٹویٹ پبلک کر دی۔ ابھی اس نے موبائل واپس رکھا ہی تھا کہ وہ تھرتھرایا۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ بلاک نمبر سے پیغام موصول ہوا تھا۔ اپنے کمرے کی سنگھار میز کی سب سے نچلی دراز کھولو، سعدی یوسف کا پاسپورٹ، مکمل پاسپورٹ، تمہیں وہیں ملے گا۔ ہاشم والیٹ اور چابیاں اٹھا کر تیزی سے باہر کو لپکا تھا۔ آج مجھے یاد نہیں، سعدی یوسف ایک اور سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا۔ سب حاضرین تماشائیوں کی طرح خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، ان میں حنین بھی بیٹھی جو مسلسل دانت سے ناخن کتر رہی تھی۔ سوچتی نظریں زمر پہ تھیں جو سعدی سے سوال در سوال پوچھ رہی تھی۔ اس کی ناک کی لونگ سونے کی بنی تھی اور پچھلی لونگ سے ذرا مختلف تھی، مگر ہیرا ہو بہو تھا۔ حنا کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر آئی اور اسے یوں لگا کہ گویا ارد گرد پتھروں کی پتیاں بکھر گئی ہوں، خوشبو ہی خوشبو تھی۔
2 ماہ پہلے زمر اپنے کمرے سے نکلی تو حنین سامنے کھڑی تھی، بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر گول مول باندھتی زمر نے چونک کر حنا کو دیکھا۔ مور چال میں صبح کی مخصوص گہما گہمی تھی، کچن سے سیم اور سعدی کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر حنین یہاں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جنید کو خالی ڈبی کچن کے فرش پہ ملی تو اس نے پورا کچن چھان مارا۔ کچرے کی ٹوکری سے آپ کی لونگ ملی، سونا ذرا پگھل چکا تھا، سو میں آپ کے پیچھے۔ اس نے کمر پہ کیا ہاتھ سامنے کیا تو اس پہ سفید مخملی ڈبی رکھی تھی، اس کو جیولر پہ لے کر گئی۔ اس نے ڈائمنڈز کو نکال کر نئی لونگ میں جڑ دیا۔ یہ وہی لونگ ہے اور وہ نہیں بھی ہے، اندر وہی ہے مگر بیرونی سانچہ فرق ہے، احساس وہی ہے مگر گلٹ اور بوجھ جیسی علائشوں سے پاک ہے۔ میں نیا ڈائمنڈ نہیں لینا چاہتی تھی، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا زمر۔ مسکرا کر اس نے وہ ہیرا پیش کیا۔ زمر کے ہاتھوں نے جوڑے کو چھوڑ دیا، بال پھسل کر نیچے بہتے گئے۔ وہ متحیر سی اس ڈبی کو کھول کر دیکھ رہی تھی۔ ادھر کچن میں سیم سعدی سے ناخوشی کے عالم میں کہہ رہا تھا، آپ کو وہ ویڈیو ان کے خلاف استعمال کرنی چاہیے تھی۔ یہ میرا طریقہ ہے اسے استعمال کرنے کا ہاشم کے خلاف۔ یقین کرو سیم، ہم اس کو ویسے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہوتی، کسی گیند کو روکنا بھی ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اسامہ مسکرا دیا۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ سعدی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کس کا ڈائلاگ ہے؟ عمران خان کا ہے بھائی، اس نے برا سا منہ بنا کر بتایا تھا۔ وہ ان سب کی آوازوں سے بے نیاز اپنی سنگھار میز کے سامنے کھڑی اس لونگ کو اپنی مغرور ناک میں سجا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ پھوٹ رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور فارس باہر نکلا تو وہ اس کی طرف گھومی اور شانے اچکائے۔ فارس کی نظریں ٹھہر گئیں۔ وہی ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس کے چہرے سے ہی سب ظاہر تھا۔ وہ مبہوت ہوا تھا، گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح نظر آئی تھی، آنکھوں میں ایک چمک بھی اتری تھی اور جو شاید زمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ محض تائید میں سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ان تاثرات کے لیے وہ جان بھی دے سکتی تھی، اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا۔ مسکرا کر وہ بال برش کرنے لگی تھی۔ آج یور وٹنس۔ زمر کٹہرے کے سامنے سے نیچے اتر آئی، 2 لفظوں میں ہاشم کو اشارہ کیا۔ اب گواہ ہاشم کاردار کا تھا، وہ جیسے چاہے اس کو کراس کرے، جرا کرے۔ ہاشم کوٹ کا بٹن بند کرتا، وہ 2 کاغذ ہاتھ میں لیے قدم قدم چلتا آگے آیا۔ سب ہنوز خاموش تھے، سب کی نظریں ہاشم پہ جمی تھیں، پرسکون کھڑے سعدی کی بھی۔ سامنے آ کر ہاشم مسکرایا، دونوں پرنٹ آؤٹ سعدی یوسف کے سامنے لہرائے۔ کیا آپ قمار نامی اس سنہالی باشندے کو جانتے ہیں، یا کیا آپ فصیح نامی اس پاکستانی باشندے کو جانتے ہیں؟ سعدی یوسف، کیونکہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ قمار کو زہر کا ٹیکہ لگا کر اور فصیح کو گردن توڑ کر آپ نے قتل کیا ہے۔ کیا آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے انٹرویو کا حوالہ دیے بغیر بتائیں گے کہ آپ ان 2 لوگوں کے قاتل ہیں یا نہیں؟ بہت سی سانسیں ایک ساتھ رکی تھیں۔ فرزند نازنین، ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار ہوا ایک بادشاہ، ساتھ ایک اجمی غلام کے، اور غلام نے نہ دیکھا تھا کبھی دریا اور نہ کبھی اٹھائی تھی کشتی کی تکلیف۔ لگا وہ رونے دھونے اور کانپنے لگا اس کا بدن، کرکرا ہو گیا اس سے بادشاہ کا سارا مزہ۔ کہہ نہیں سہ سکتی اس کی نازک طبع ایسی باتوں کو، لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی کوئی تدبیر۔ تھا اس کشتی میں ایک عقل مند بھی، بولا وہ بادشاہ سے، اگر ہو حکم تو خاموش کراؤں اس کو ایک طریقے سے؟ کہا بادشاہ نے بڑی مہربانی ہوگی۔ سو مطابق اس دانا آدمی کے حکم کے لوگوں نے پھینکا غلام کو دریا میں۔ کھائے غلام نے چند غوطے، پھر پکڑا لوگوں نے اس کو سر کے بالوں سے اور لائے کشتی کے آگے۔ وہ غلام لٹک گیا دونوں ہاتھوں سے کشتی کے دمبالے میں، پھر جب نکلا دریا سے تو ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور اس کو سکون ہو گیا۔ ہوا بادشاہ کو تعجب، پوچھا اس نے، کیا تھی دانائی اس عمل میں؟ جواب دیا عقل مند نے کہ غلام نے اس سے پہلے نہ اٹھائی تھی تکلیف ڈوبنے کی، اور وہ نا واقف تھا کشتی میں محفوظ رہنے کی قدر سے۔ آرام کی قدر وہی کرتا ہے جو پھنس جائے کسی مصیبت میں۔ اے پیٹ بھرے، تجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی جو کی روٹی، جو چیز تمہیں بری معلوم ہوتی ہے وہی میرے لیے بھلی ہے۔ بہشت کی حوروں کے لیے اعراف دوزخ ہے، دوزخیوں سے پوچھ کہ اعراف بہشت ہے۔ ایک رائے کے مطابق اعراف جنت اور جہنم کے اس درمیانی مقام کو کہا جاتا ہے جہاں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ آسمان پہ سورج سنہرے تاروں کا جال بن کر سب کے سروں پہ تانے کھڑا تھا۔ مورچال کی سبز بیلیں اس دھوپ میں جھلس رہی تھیں۔
حالانکہ ابھی صبح بھی پوری طرح باسی نہیں ہوئی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے جھانکو تو بلائنڈز کے پینل سے گول میز دکھائی دیتی تھی جس کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے۔ زمر سیاہ کوٹ پہنے، گھنگریالے بال آدھے باندھے، چائے کے گھونٹ بھرتی غور سے سعدی کو دیکھ رہی تھی جو قدرے گم سم سا بیٹھا تھا۔ گہرے سبز کرتے میں ملبوس، گیلے بال برش کیے، وہ تازہ دم اور تیار تھا، البتہ آنکھیں اداس تھیں۔ غائب دماغی سے کپ کے منہ پہ انگلی دائرے میں پھیر رہا تھا۔ زمر نے نرمی سے اسے پکارا، سعدی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آج تم کٹہرے میں کھڑے ہوگے اور تم سے جرح کی جائے گی، تم نروس ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ موقع آنا تھا جب تم نے اس عدالتی جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تب ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ موقع آئے گا، تمہیں کٹہرے میں جانا ہوگا۔ پہلے میں تم سے سوال کروں گی، پھر وہ تم سے جرح کرے گا۔ تم خود کو کیسے پریزنٹ کرتے ہو یہ تم پر منحصر ہے۔ میں ٹھیک ہوں اور میں ٹھیک ہی رہوں گا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ کوئی بھی سوال جس کا جواب مشکل لگے تو کہنا مجھے یاد نہیں۔ جس سوال کے جواب میں سچ نہ بولنا ہو تو کہنا جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، اور پھر انٹرویو والی لائن دہرا دینا۔ یہ غلط بیانی تو ہوگی نا؟ پتہ نہیں مجھ میں اور ہاشم میں کیا فرق رہ جائے گا جب ہم دونوں جھوٹ بولیں گے۔ وہ تلخی سے بولا، محتاط الفاظ کا چناؤ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا قانون میں، اور ہمیں ایک پورے معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے ان چھوٹے موٹے لیزر ایولز کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ صحیح، خود کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ خیر، اس نے سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی۔ اگر اس نے مجھ سے کچھ ایسا پوچھا جو میں نے آپ کو بھی نہ بتایا ہو تب؟ زمر چند لمحے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تم نے مجھے کیا نہیں بتایا؟ سعدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر شانے اچکائے۔ مجھے یاد نہیں۔ اور وہ دونوں ہنس پڑے، مگر وہ ذرا فکر مند ہو گئی تھی۔ وکیل سے کچھ نہیں چھپاتے سعدی، مجھے بتاؤ۔ وہ آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کپ رکھ کر بولا، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، مجھے یاد نہیں۔ اگر تم سے کچھ ایسا ہوا ہے جو جرم کے زمرے میں آتا ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن اگر اس نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ سچ بولنا، بالکل سچ۔ وہ تاکید کر کے اٹھ گئی۔ جب وہ بیگ اور فون لیے لاؤنج میں آئی تو سامنے کھلتے ندرت کے کمرے میں کھڑی حنین تیار ہو رہی تھی۔ فارس بھی قریب میں ندرت کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ زمر چوکھٹ پہ ٹھہری تو حنین نے اسے دیکھا، فوراً بولی، میں آج بھی کورٹ جاؤں گی، پلیز کوئی منع نہیں کرے گا۔ جب آپ وہ جعلی ای میل دکھائیں گی تو مجھے ہاشم کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اور وہ جانتی تھی وہ اس موقع پہ اپنے ہاتھ پہ کیا لکھ کر اسے دکھائے گی۔ سوچ کر ہی اسے مزہ آتا تھا، سوچ کر ہی تکلیف ہوتی تھی۔ ہاں آ جاؤ۔ پھر فارس کو دیکھا، تم نہیں آؤ گے؟ موڈ نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ زمر نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں تم کب اس ٹرائل کو سنجیدہ لوگے، جس دن تم لوگ یہ ٹرائل ہار جاؤ گے۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ زمر ہوں کر کے باہر نکل گئی۔ ندرت نے خفگی سے اسے دیکھا۔ منہ سے بدفعل نہ نکالا کرو۔ کیوں ہارے وہ مقدمہ؟ دعا کیا کرو کہ جیت جائے۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ برا سا منہ بنا کر چپ ہو گیا۔ ندرت اٹھ گئی تو بال برش کرتی حنین اس کی طرف گھومی۔ وہ پیر میز پہ رکھے نیم دراز سا آنکھیں چھت پہ مرکوز کیے کبھی کسی سوچ میں لگتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہاشم کو عدالت میں کبھی مات نہیں دے سکتے؟ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ یہ جو کورٹ میں سارے جج بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ کون سچا ہے، اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون زیادہ اچھا جھوٹ بول دیتا ہے۔ مگر بجائے ان کی مخالفت کرنے کے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تم کرو، میں دیر سے آؤں گا۔ اس نے سر جھٹکا۔ باہر کورٹ جانے کی تیاری کا شور مچ چکا تھا۔ قصرِ کاردار کا لان اس صبح بارونق لگ رہا تھا۔ ملازموں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی۔ شہرین گھوم پھر کر ایونٹ آرگنائزر کو سمجھا رہی تھی کہ اسے کون سی چیز کہاں چاہیے۔ اس کے سنہری بال پچھلے سال کی بنسبت لمبے ہو گئے تھے اور اونچی پونی کی صورت گردن کی پشت پہ جھول رہے تھے۔ ماتھے پہ بل لیے اور ناک چڑھائے وہ سونیا کی سالگرہ کی دعوت کے تمام انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اندر ڈائننگ ہال میں بیٹھی جواہرات چمچ دلیے کے پیالے میں ہلاتی مسکراتی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک فاتحانہ نظر اپنے مقابل بیٹھے نوشیروان پہ ڈالی۔ ہاشم اب سربراہی کرسی پہ بیٹھتا تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ نوشیروان سوٹ میں ملبوس بے دلی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جواہرات کو پچھلے برس کے یہ دن یاد آئے، تب شہری کے لیے کیسے وہ بے چین رہتا تھا۔ شکر یہ بھوت تو اترا۔ تو آج سعدی یوسف کٹہرے پہ آئے گا اور اس سے جرح کی جائے گی۔ اس نے سعدی کا ذکر چھیڑا۔ آج بھی نوشیروان کا حلق تک کڑوا ہوا، مگر وہ اظہار نہیں کر سکا۔ آج اسے گولی مارنے کی خواہش بھی نہیں ہوئی۔ گولی مار کے دیکھ لیا تھا، کوئی فائدہ نہ تھا۔ ہاں، آج ہم حقائق سعدی سنیں گے، ہاشم نے طنزاً کہا تھا۔
تمہیں یقین ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ وہ سعدی ہے، وہ اسٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہاشم فون دیکھتے ہوئے اٹھ گیا تھا، اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ڈائننگ ہال عبور کر کے لاؤنج تک آیا تھا جب سامنے سے رئیس آتا دکھائی دیا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ہاشم رک گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کرسی پہ بیٹھے، لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر کام کرتے احمد شفیع کی حسیات بھی ادھر ہی متوجہ ہو گئیں۔ سر یہ دیکھیں، یہ کولمبو سے ہماری ٹیم کو ملا ہے۔ ہاشم نے کاغذ پکڑتے ہوئے جیب سے اینک نکالی۔ کیا یہ فصیح کی لاش مل گئی ہے؟ گواہوں کے مطابق وہ سعدی یوسف کو قتل کرنے گیا تھا، مگر سعدی نے اسے مار ڈالا۔ فصیح اب صرف غائب نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ رئیس کی آواز نے جہاں ہاشم کو چونکایا، وہاں دلیا مزے اور اطمینان سے کھاتی جواہرات کے ہاتھوں سے چمچ پھسلا۔ اس کا رنگ فاق ہوا، نوشیروان بھی سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ دس از گڈ۔ ہاشم دلچسپی سے کاغذ دیکھ رہا تھا، لیکن فصیح کو اسے زندہ گرفتار کرنے کا حکم تھا۔ اس نے اسے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ ہارون صاحب سے بات کی ہے، وہ خود شاکڈ ہیں۔ فصیح ان کا دایاں ہاتھ تھا، وہ کبھی بھی اس کو موت کی طرف نہیں دھکیلیں گے۔ پھر فصیح کیوں مارنا چاہتا تھا سعدی کو؟ سیلف ڈیفینس کے علاوہ تو سعدی سے کبھی قتل نہیں کرے گا۔ وہ سر جھکائے کاغذ پڑھتا، سوچتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، کوئی ٹھوس ثبوت ہے کہ فصیح کو سعدی نے ہی مارا ہے؟ کافی شاپ کی مالکن نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ نکلا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی فصیح اس کو یرغمال بنا کر آگے لے جاتا دکھائی دیا تھا، مگر بعد میں سعدی سے زندہ سلامت واپس آ گیا اور فصیح کی مسخ شدہ لاش کھائی سے ملی۔ احمد چہرہ اٹھائے ہکا بکا سا دیکھ رہا تھا۔ دور بیٹھی جواہرات بے اختیار اپنی گردن کی پشت ہاتھ سے دبانے لگیں۔ پھر اس نے سیل اٹھایا اور آبدار کو میسج لکھا، مجھے میری امانت آج رات تک مل جانی چاہیے۔ ہوا کے دوش پہ وہ پیغام اٹھتا ہوا پہاڑ، جھیل، سرسبز میدان عبور کرتا ہارون عبید کی رہائش گاہ کی دیواروں کے پار گھسا اور آبدار کی بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھے موبائل کو چمکا گیا۔ تھر تھراہٹ سے اس نے لحاف ہٹایا۔ سرخ سلکی بال تکیے پہ بکھرے ہوئے تھے، وہ ان کو چہرے سے ہٹاتی اٹھی اور موبائل ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ پیغام پڑھ کے اس نے کچھ نہیں لکھا، جیسے توجہ ہی نہ دی ہو۔ آتن کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور آتن فارس کے نام پہ کلک کیا۔ اس کا لاسٹ سین دیکھا، اندازہ لگایا کہ وہ اب کیا کر رہا ہوگا، اور مسکرا کر فون رکھنے لگی۔ یکدم ایک خیال آیا، بلی سی آنکھوں میں چمک ابھری، لب دانتوں میں دبائے اس نے پیغام لکھا، یاد ہے فارس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملکہ نے دونوں قیدیوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے، اگر چاہیے تو آج ڈنر پہ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اور پیغام بھیج دیا۔ لبوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اب تو وہ ضرور آئے گا، اسے یقین تھا۔ کورٹ روم میں اواخر اپریل کی دھوپ کھڑکیوں سے چھن کر اندر گر رہی تھی۔ سعدی یوسف کٹہرے میں کھڑا تھا اور زمر اس کے سامنے تھی، چند قدم نیچے اس سے سوالات پوچھ رہی تھی۔ پلیز ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیے۔ سعدی ذوالفقار یوسف خان۔ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ وہ سنجیدگی سے رسمی کارروائی دہرا رہی تھی۔ ہاشم خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ رکھی احمد کی کرسی خالی تھی۔ باہر کچہری کے ہجوم میں ایک راہداری میں احمد آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا، تیز تیز ہجوم میں بالکل گم، احتیاط سے آگے پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا۔ پھر تیزی سے ایک موڑ مڑ کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ خالی کورٹ روم تھا، کرسیاں اور میزیں الٹی سیدھی پڑی تھیں۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور پھولے سانس کے ساتھ واپس گھوما۔ سامنے ایک کرسی پہ ٹانگ چڑھائے فارس بیٹھا تھا، منہ میں مسلسل کچھ چبا رہا تھا۔ سر سے پیر تک ہانپتے ہوئے احمد کا جائزہ لیا۔ اتنی کیا ایمرجنسی تھی اسٹپنی؟ تمہارے مالک آس پاس ہی ہیں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، بلکہ دو مسئلے۔ وہ کرسی کو فارس کے سامنے رکھتا اس پہ بیٹھا اور آگے کو جھک کر ہاتھ باہم پھنسائے پریشانی سے بتانے لگا، کیا ہوا ہے؟ فارس نے گہری سانس لی۔ ہاشم کے پاس عدالت میں پیش کرنے کے لیے خطرناک مواد ہے۔ فارس نے ہاتھ چلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ عدالت کی پرواہ کسے ہے؟ فارس غازی، تمہیں اس کیس کو سیریس لینا ہوگا۔ ہاشم کے پاس ثبوت ہے کہ سعدی نے 2 قتل کیے ہیں، اور کچھ دیر بعد وہ عدالت میں سعدی سے یہ بات پوچھے گا۔ فارس کا مسلسل ہلتا منہ رکا، وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ 2 قتل؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ ہارون عبید کے ملازم فصیح کی لاش مل گئی ہے۔ عینی شاہدین نے سعدی کو اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ اسے سعدی نے مارا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شدت حیرت سے ہکلایا، ایسا ہو چکا ہے، تم لوگوں کو سعدی کو یہ بات بتانی ہوگی کہ تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار رہے۔ 2 قتل؟ وہ اب بھی بے یقینی سے دہرا رہا تھا، پھر نفی میں سر ہلایا، یہ میرے جانے کے بعد ہوا ہوگا، مجھے اسے وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اور تم نے اسے مشورہ دیا تھا افغانستان کے راستے سے ملک میں آنے کا؟ فارس بالکل ساکن رہ گیا، تمہیں کیسے پتا؟ کسی نے سعدی کا پاسپورٹ ہاشم کو بھیجا ہے، اس پہ سعدی کا نام حیدر ہمایوں خان ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ افغانستان کے راستے سے آیا ہے۔ واپس
فارس بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ ناممکن ہے، سعدی اپنا پاسپورٹ ڈسپوز آف کر چکا ہے، کسی نے اس کے پاسپورٹ کے ٹکڑے جمع کر کے ہاشم کو بھیج دیے ہیں۔ افغانستان کے ذریعے آنے کا فیصلہ درست تھا، لیکن اب یہ چیز اس کو دہشت گرد بھی ثابت کر سکتی ہے۔ تمہیں اس کیس کو سیریس لینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا، بار بار پیشانی چھوتا تھا، نفی میں سر ہلاتا تھا۔ سعدی کا پاسپورٹ ان کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ سعدی نے خود مجھے بتایا ہے کہ وہ اسے ختم کر چکا ہے۔ سعدی ایسا کہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، مگر اب ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے خود وہ پھٹا ہوا پاسپورٹ دیکھا ہے، اور ہاشم نے مجھے اس کا میسج دکھا کر اسے ٹریس کرنے کا کہا، مگر میں نہیں کر سکا۔ اس شخص کا نمبر مکمل طور پر انکرپٹڈ ہے۔ تمہیں اب کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی ہے جو اسے سعدی کے بارے میں معلومات دے رہا ہے، اور یہ تمہارے قریب کا کوئی بندہ ہے۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ناگواری سے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، اسے جیسے برا لگا تھا۔ ہمارے قریب ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ یوں دھوکہ کرے۔ سب کے قریب دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میں بھی تو ہاشم سے اس وقت دھوکہ ہی کر رہا ہوں نا؟ نہیں، اس نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شدید ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ہمارے قریب ایسا کوئی نہیں ہے، یہ ہاشم کا کوئی بندہ ہے۔ مسز عمر نے مجھے بتایا تھا کہ 2 ماہ پہلے تمہاری بھانجی کے کمرے سے وہ میموری کارڈ چوری ہو گیا تھا جس میں میرا اعمال نامہ موجود ہے۔ وہ یقیناً کارداز کا بھیجا ہوا کوئی بندہ ہوگا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن میں نہیں مان سکتا کہ ہمارے گھر میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ باہر کا کوئی بندہ ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے پتہ چلا ہوگا کہ کارڈ تمہاری بھانجی نے کہاں رکھا ہے۔ احمد نے گہری سانس لے کر کہا، حنین کارڈز کی فائلز دیکھتے ہی مجھے کال کی تھی۔ کارداز کے علاوہ بھی یقیناً کوئی تمہارے فون ٹیپ کر رہا ہوگا۔ اس کال کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے حنین کے لیپ ٹاپ کو ریڈ کر کے اس کا ویب کیمرہ آن کر لیا ہو۔ آج کل یہ بہت آسان ہے، اور اس نے دیکھ لیا ہو کہ حنین اپنے کمرے میں وہ کارڈ کہاں رکھ رہی ہے۔ اب کہ فارس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، کہیں یہ سب تم تو نہیں کر رہے؟ پھر سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ حنین نے کہا تھا، اس سرخ مفلر والے آدمی کا قد چھوٹا تھا۔ اللہ کو مانو، مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احمد برا مان گیا تھا، اور اگر میں یہ کرتا تو پھر میں اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں آگاہ کرنے کیوں آتا؟ سعدی کہتا ہے کہ اس کی USB کی فائلز ڈیلیٹ کر دی گئیں، اب اس میں صرف فروزن پڑی ہے۔ سعدی کا ایئرپورٹ سے پیچھا کیا جاتا ہے اور اس کا پاسپورٹ چوری کیا جاتا ہے۔ حنین کے کمرے سے ایک کارڈ چوری ہو جاتا ہے۔ غازی، یہ تمہارے قریب کا کوئی بندہ ہے۔ وہ پر یقین تھا۔ فارس کے کان سرخ ہو گئے اور وہ شدید بے بس اور غصے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی ہے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، اور میں واقعی اس کی جان لے لوں گا۔ اور کیس کا کیا کرو گے؟ نوشیروان کو سزا دلوانی ہے یا نہیں؟ فارس چند لمحے چپ رہا، پھر گہری سانس لے کر ایک عزم سے بولا، پہلے مجھے اس کیس میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب اگر ہاشم اس طرح کے اوچھے کنڈوں پہ اتر آیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم سب مل کر اس کیس میں اس کو ٹف فائٹ دیں گے۔ گڈ۔ احمد نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ فارس نے اپنا کندھا بیزاری سے پیچھے کیا۔ اب جاؤ، تمہاری مالکن تمہیں مس کر رہی ہوگی۔ احمد جاتے جاتے مڑا اور تنک کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے ملازم پیشہ آدمی ہوں، مگر سوری، تم جیسے جاب لیس فارغ لوگ کیا جانے کہ ملازمت کیا چیز ہوتی ہے۔ جا دماغ نہ خراب کر میرا۔ اس نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ شدید مضطرب نظر آ رہا تھا۔ یور وٹنس۔ زمر کٹہرے کے سامنے سے نیچے اتر آئی اور ہاشم کو اشارہ کیا تھا۔ اب گواہ اس کا تھا، جیسے چاہے جرا کرے۔ جب وہ نیچے آ کر بیٹھی تو پیچھے سے کسی نے اسے ٹہوکا دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پچھلی نشستوں پہ فارس آ کر بیٹھا تھا، اور اس کے کہنے پہ حنین اٹھ کر جنگلے تک آئی تھی اور پین سے زمر کے کندھے کو چھو کر اس طرف توجہ دلا رہی تھی۔ زمر نے فارس کو دیکھا، وہ قدرے مضطرب سا اسے اشارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ زمر نے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور واپس گھوم گئی۔ چڑیل۔ وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ زمر پرواہ کیے بغیر سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں ہاشم سعدی کے مقابل مگر چند قدم نیچے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے چند کاغذ لہرائے۔ کیا آپ قمار نامی اس سنہالی باشندے کو جانتے ہیں؟ یا کیا آپ فصیح نامی اس پاکستانی باشندے کو جانتے ہیں؟ سعدی یوسف۔ کیونکہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ قمار کو زہر کا ٹکا لگا کر اور فصیح کو گردن توڑ کر آپ نے قتل کیا ہے۔ کیا آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اپنے انٹرویو کا حوالہ دیے بغیر بتائیں گے کہ آپ ان 2 لوگوں کے قاتل ہیں یا نہیں؟ بہت سی سانسیں ایک ساتھ رکی تھیں۔ حنین بالکل سن ہو گئی۔ اسامہ شل ہو گیا۔ احمد نے فکرمندی سے گہری سانس لی۔ جواہرات مسکرائی۔ نوشیروان بے چین ہوا۔ فارس نے مضطراب سے پہلو بدلا۔ ایسے میں زمر نے گردن موڑ کر فارس کو دیکھا اور پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی۔ صرف وہ پرسکون تھی یا سعدی، جو کٹہرے میں گردن تنے کھڑا تھا؟ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، کیا آپ اپنا سوال دہرائیں گے کاردار صاحب؟
کمرہ عدالت میں پھر سے مقدس سا سناٹا چھا گیا۔ سعدی یوسف، کیا آپ نے ان 2 افراد کا قتل کیا ہے؟ ہاشم نے تصاویر پھر سے دکھاتے ہوئے چبا چبا کر پوچھا۔ زمر کھڑی ہوئی۔ آبجیکشن یور آنر، اس سوال کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے یور آنر، ہمیں عدالت کو دکھانا ہے کہ الزام لگانے والا خود کیسے کردار کا حامل ہے۔ یور آنر، اگر وکیل دفاع کو سعدی یوسف پہ قتل کا الزام لگانا ہے تو اس کے لیے وہ الگ سے پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، لیکن قانون شہادت کے تحت وہ گواہ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر بغیر ثبوت کے ایسے الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ جج صاحب نے جواباً ہاشم کو دیکھا۔ وہ فوراً بولا، یور آنر، قانون شہادت کے تحت اگر گواہ کا کردار کیس کی سچائی جاننے کے لیے ضروری ہے تو ایسے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ مسز عمر کو قانون شہادت دہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ یور آنر، کیا ہمارا قانون آرٹیکل 13 میں یہ نہیں کہتا کہ کسی شخص سے زبردستی ہی ایسے سوال نہیں پوچھے جا سکتے؟ وہ بحث کر رہی تھی، یعنی ایسا سوال جس کے جواب میں اس کو اعتراف جرم کرنا پڑے۔ ہاشم دو بدوک بولا، مگر یور آنر، وہ ملزم کی دفعہ ہوتا ہے، جیسے نوشیروان کے پاس خاموش رہنے کا حق ہے۔ سعدی یوسف اس کیس میں ملزم نہیں ہے، گواہ ہے، اور جہاں تک گواہ کی بات ہے تو قانون شہادت آرٹیکل 9 کے تحت کسی گواہ کو خاموشی کا حق نہیں ہے۔ گواہ جواب دے گا، بھلے جواب میں اسے اعتراف جرم ہی کرنا پڑے، گواہ کو جواب دینا پڑے گا۔ مگر یور آنر، زمر مزید کچھ کہنے لگی تھی کہ جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ سعدی یوسف ملزم نہیں ہے، گواہ ہے، اور گواہ کا کردار جاننا ایک واقعی ضروری ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ سعدی یوسف جواب دے۔ اعتراض رد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سعدی کو اشارہ کیا۔ زمر گہری سانس لے کر بیٹھی۔ حنین نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مٹھی لبوں پہ جمائے وہ فکر مندی سے سامنے کھڑے سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ ادا کیے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، اور یہ بات آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں؟ ہاشم نے آواز میں تعجب بھر کے دہرایا۔ جی ہاں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے ان دونوں آدمیوں کو قتل نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرجری کیا ہوتی ہے؟ سعدی یوسف، کورٹ میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے؟ ہاشم اب تعصب سے پوچھ رہا تھا۔ جی مجھے معلوم ہے، پرجری وہ ہوتی ہے جو ہاشم تم اپنے ہر گواہ سے یہاں کرواؤ گے، مگر میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے اسی اعتماد سے چہرہ اٹھا کر جج صاحب کو دیکھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ ہاشم نفی میں سر ہلاتا کاغذات لے کر جج کے چبوترے کی طرف آیا۔ یور آنر، یہ دونوں قتل سعدی یوسف نے ہی کیے، اور مگر سعدی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے ان 2 انسانوں کی جان ضرور لی ہے یور آنر، مگر میں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ بہت سی سانسیں ایک دفعہ پھر رکی تھیں۔ چند لمحے کو تو ہاشم بھی سناٹے میں رہ گیا۔ جج صاحب ذرا مزید ترچھے ہو کر بیٹھے۔ وہ اب پوری طرح سے سعدی کی طرف متوجہ تھے۔ یور آنر، قمار نامی گارڈ نے مجھے قتل کرنا چاہا تھا قید کے دوران۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مارا تھا۔ فصیح بھی مجھے قتل کرنے آیا تھا اور میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مارا۔ یور آنر، سیلف ڈیفینس کی عالمی تعریف کے مطابق یہ قتل نہیں ہوتا، دین میں یہ گناہ نہیں ہوتا، سو میں نے گناہ کیا ہے نہ قتل، میں نے صرف ان کو مارا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مگر میں ان کا قاتل نہیں ہوں۔ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے ان کو مارنا تھا اور یہ میرا حق تھا۔ کمرہ عدالت میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہاشم نے بہت بار لب کھولے پھر بند کیے، اسے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ نوشیروان بالکل سن سا سعدی کا چہرہ ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنے لوگوں کے سامنے کسی کو مارنے کا اعتراف کر سکتا ہے؟ اتنا بہادر وہ کیسے تھا؟ بالآخر ہاشم جج کی طرف متوجہ ہوا، مگر ہم کیسے مان لیں کہ یہ سیلف ڈیفینس ہی تھا؟ یور آنر، سعدی یوسف ایک پاکستانی شہری ہے اور وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جرم کرے گا پاکستان پینل کوڈ کا اطلاق اس پہ ہوگا۔ ملک واپس آنے پہ قانون کے مطابق اس سے تفتیش کی جائے گی، اور اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا بھی سنائی جائے گی۔ یہ سیلف ڈیفینس تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی۔ یور آنر، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ سعدی یوسف کے اس اعتراف جرم کی بنا پر ایک JIT تشکیل دی جائے جو اس کے ان جرائم کی تفتیش اور تحقیق کرے اور پھر اسے پراسیکیوٹ کیا جائے۔ یور آنر، زمر مسکرا کر کھڑی ہوئی اور چبوترے کی طرف بڑھی۔ میرا خیال ہے کاردار صاحب کو اپنا کرمنل لاء دہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ سب کی نگاہیں سعدی سے ہو کر زمر کی طرف اٹھی۔ ایکسکیوز می، ہاشم نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ زمر نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ قانون شہادت کے جس آرٹیکل 9 کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے گواہ کو خاموش نہ رہنے کا حکم دیا ہے جناب عالی، اسی آرٹیکل 9 میں لکھا ہے کہ گواہ ملزم نہیں، گواہ کو خاموشی کا حق حاصل نہیں ہے، چاہے اس کا بیان اس کے اپنے وجود کو ملوث سے جرم ظاہر کرے۔
اس نے مسکرا کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے وقفہ دیا۔ بشرط یہ کہ اس بیان کی بنیاد پہ اگر دوسرے کوئی ثبوت یا گواہ نہ ہوں تو اس شخص کو پراسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جج کی طرف چہرہ کر کے فاتحانہ انداز میں بولی، یور آنر، ہمارا قانون کہتا ہے کہ گواہ کے اپنے اعتراف جرم میں اس کو قانونی حفاظت حاصل ہے۔ ہاشم کاردار یا کسی کے پاس ایسے کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ہے جو سعدی یوسف کو مجرم ظاہر کریں۔ سعدی یوسف کے خلاف کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی کیس اس ایک اعترافی بیان پہ نہیں کھولا جا سکتا۔ دراصل ہاشم کاردار اس بات کو صرف ایک سکینڈل بنا کر سعدی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گی کہ معزز عدالت کاردار صاحب کو یہ یاد دلائے کہ عدالتی حکم نامے کے تحت کئی ہفتے سے اس ٹرائل پہ میڈیا میں بحث منع ہو چکی ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو میڈیا پہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاشم کا چہرہ بے بسی بھرے غصے سے متغیر ہو چکا تھا۔ یور آنر، ایک آدمی اپنے منہ سے 2 بندے مارنے کا اعتراف کر رہا ہے اور نہ نہ نہ۔ جج صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ مسز عمر کا پوائنٹ ویلڈ ہے، گواہ کی پروٹیکشن حاصل ہے۔ آپ نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ سعدی یوسف اس کیس میں گواہ ہے، ملزم نہیں۔ اگر نوشیروان کاردار اپنے منہ سے اعتراف جرم کرتا تو عدالت اس کو پھانسی کی سزا فوراً سنا دیتی، کیونکہ وہ اس کیس میں ملزم ہے۔ سعدی یوسف گواہ ہے اور گواہ کو قانونی حفاظت حاصل ہے۔ مگر یور آنر، کم از کم آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہے کاردار صاحب؟ اب کہ جج صاحب نے تلخی سے پوچھا تھا، ہاشم چند لمحے غم و غصے سے وہیں کھڑا رہا، پھر گہری سانس لی اور سر جھٹکتا سعدی کے سامنے آیا۔ زمر مسکرا کر مڑی اور ایک چٹ جنگلے کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے حنین کی طرف بڑھائی۔ ہنا جس کو اب سانس آئی تھی، اس نے وہ چٹ فوراً سے فارس کو پاس کی، جو بظاہر تنے تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر حساب اب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے کاغذ کھولا، اندر زمر نے لکھا تھا، ڈیئر ہسبینڈ، یونیورسٹی کلاسز میں ہر وقت مجھے دیکھنے اور میری محبت میں گرفتار رہنے کی بجائے اگر تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوتا تو آج یہ قانون معلوم ہوتا تمہیں۔ فارس نے استغفر اللہ کہہ کر سر جھٹکا تھا، منہ کا ذائقہ تک کڑوا ہو گیا تھا۔ بازو بڑھا کر حنین کا قلم اچکا اور نیچے کچھ لکھا، پھر کاغذ طے کر کے آگے پاس کیا۔ ادھر ہاشم کی آواز گونج رہی تھی، سونیا کی پچھلی سالگرہ پہ یعنی 1 سال پہلے کیا یہ درست ہے کہ آپ سب سے نظر بچا کر میرے کمرے میں گئے تھے؟ یہ درست نہیں ہے، میں نظر بچا کر نہیں، سب کے سامنے کھلم کھلا گیا تھا۔ کیوں؟ زمر تک کاغذ پہنچا تو اس نے اسے کھولا۔ آدھی توجہ سعدی کی طرف تھی۔ میں نے قانون پڑھ کے کرنا ہی کیا ہے؟ دنیا جہاں کے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے آپ موجود ہیں نا۔ میں تو آرام سے ڈنر کرنے جا رہا ہوں اپنے سے پیچھے بیٹھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اسے ایک ثبوت دینا ہے مجھے۔ زمر نے اب کے گردن موڑ کر اسے گھورا تو آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ فارس نے آنکھوں میں سادگی لیے شانے اچکا دیے۔ زمر نے ہوں کر کے چہرہ واپس پھیر لیا۔ ادھر سعدی کہہ رہا تھا، میں باتھ روم گیا تھا اور چند منٹ میں واپس آ گیا تھا، تو آپ میرے کمرے سے کچھ چرا کر نہیں نکلے تھے؟ میں نے کوئی نیکلس یا زیور نہیں چرایا تھا، نہ کوئی نقدی وغیرہ۔ سعدی یوسف خان، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب آپ نے گھر جا کر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کوئی نیکلس نکلا یا نہیں؟ چونکہ میں نے کوئی نیکلس نہیں چرایا تھا، اس لیے میں نے جب کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کوئی نیکلس نہیں نکلا۔ اس نے مزے سے دہرا دیا۔ حنین نے گہری سانس لی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، نیکلس ہنا نے اس کے کوٹ سے نکالا تھا، خود اس نے نہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیر میں کیا کر سکتا ہوں، چلیے یہ تصویریں دیکھیں سعدی۔ ہاشم اب اس کو پروجیکٹر سکرین پہ چند شارٹس دکھا رہا تھا۔ یہ ہارون عبید کے اس ہوٹل کی بیسمنٹ کی تصویریں ہیں جہاں مبینہ طور پر آپ کو قید رکھا گیا بقول آپ کے، لیکن جب میڈیا کے نمائندے وہاں گئے تو یہاں جالے لگے تھے اور برسوں کا کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سعدی نے ایک نظر اسکرین کو دیکھا۔ میرے یہاں سے نکلنے کے تقریباً 1 ماہ بعد میڈیا کے نمائندے یہاں گئے۔ ایسا سیٹ اپ کرنے کے لیے 1 دن بھی بہت ہوتا ہے۔ تو آپ ابھی بھی مصر ہیں کہ نوشیروان کاردار نے آپ کو یہاں قید رکھا؟ ہاشم نے مصنوعی تعجب ظاہر کیا۔ وہ کن اکھیوں سے زمر کو دیکھتا رہا، اس کے اٹھ کر آبجیکشن چلانے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اطمینان سے بیٹھی قلم دانتوں میں دبائے رہی۔ اس نے اپنا گواہ تیار کر کے بھیجا تھا۔ ذرا اس تصویر کو زوم کیجیے کاردار صاحب، یہ اس طرف سے۔ سعدی اطمینان سے انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ ہاشم نے سر کو خم دیا اور متعلقہ جگہ سے زوم کیا۔ یہ کونے میں دیوار پہ، سعدی اشارہ کر کے بتانے لگا، جی بالکل، ان گندے کاٹ کباڑ کے ڈبوں کے پیچھے دیوار پہ چند لکیریں نظر آ رہی ہیں۔ عدالت میں جمع کروائی تصاویر میں بھی یہ لکیریں واضح ہیں۔ ہارون عبید کے آدمیوں نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ شاید یوں یہ دیوار مزید خستہ لگے، مگر یور آنر یہ پوری 247 لکیریں ہیں۔
21 मई سے 22 جنوری تک دن میں نے گن رکھے تھے۔ میں روز ایک لکیر کا اضافہ کرتا تھا۔ آپ ان کو گنوا لیں، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی اتنی ہی ہوں جتنے دن میں قید میں رہا ہوں۔ وہ اعتماد اور سکون سے بول رہا تھا۔ ہاشم ایک دم لاجواب ہو گیا تھا۔ جج صاحب اب دلچسپی سے اس تصویر کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے فائل میں ایک نقطہ نوٹ کیا۔ سعدی یوسف، آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو کاردارس کے آدمی نے پاسپورٹ دیا اور یوں آپ ملک واپس آ گئے۔ ہاشم نے موضوع بدلا۔ جی، کاردارس میں سے ہی کوئی تھا۔ حنین نے فوراً سے فارس کو دیکھا۔ آدھا کاردار؟ وہ ڈھٹائی سے سامنے دیکھتا رہا۔ لیکن آپ کے پاسپورٹ کے مطابق آپ افغانستان میں بھی رکے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہاں آپ کا کیا کام تھا؟ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی فائلوں کے درمیان سے ایک شفاف پیکٹ نکالا اور اوپر جج صاحب کے سامنے رکھا۔ سعدی بالکل سن رہ گیا۔ پاسپورٹ ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ یہ وہی تھا جو اس نے پھینکا تھا۔ اب کہ ہاشم نے فاتحانہ نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ کیا آپ کے افغان طالبان گروہوں سے تعلقات ہیں سعدی یوسف، اور یہ سارا ڈرامہ آپ فساد پھیلانے کو کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سعدی بولا تو اس کی آواز غصے سے کانپی تھی۔ آبجیکشن یور آنر، اس بات کا کیس سے کیا تعلق؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اوور رولڈ، تعلق تو ہے۔ جج صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یور آنر، سعدی یوسف نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگلی سماعت پہ دفاع اس بات کے خلاف ثبوت پیش کرے گا جو یہ ثابت کریں گے کہ سعدی یوسف طالبان کے اعلی کار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاشم نے سرد مہری سے جج صاحب کو اطلاع دی۔ یور آنر، میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ میں نیسکام کا ایک انجینئر ہوں۔ میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں انصاف مانگنے آیا ہوں اس عدالت میں۔ یہ مجھے ایسے دہشت گرد برانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ بے یقینی تھی۔ زمر نے اسے کٹہرے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نظر انداز کر کے اب اختتامی فقرے دہرا رہا تھا۔ وہ دل برداشتہ سا وہاں سے اترا۔ فارس اپنی نشست سے گھوما اور مڑ کر آبدار کو دیکھا۔ آپ کے پاس واقعی کچھ ہے مجھے ڈنر پہ دینے کے لیے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تفاخر سے مسکرائی۔ جی، ایک ٹائپ ان کیمرے میں ریکارڈ مسز کاردار کا وہ حکم نامہ جو ثابت کرتا ہے کہ فصیح سعدی کو مارنے گیا تھا۔ چاہے تو جو وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر رہی ہوں ادھر آ جائیے گا۔ میں 2 لوگوں کی ٹیبل بک کروا چکی ہوں۔ مجھے اپنی زبان دیں کہ آپ اسے ڈنر پہ ساتھ لائیں گی۔ وعدہ؟ اس کی آنکھیں بہت محبت سے چمکی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ کورٹ روم سے سب سے پہلے آبدار نکلی تھی، پھر کاردار۔ نوشیروان نکلتے ہوئے بالکل شل سا کہہ رہا تھا، اس نے 2 قتل کا اعتراف کیا مگر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ سوری سر، مگر اسے لا آف دا لینڈ کہتے ہیں۔ احمد اس کو سمجھاتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ پولیس یا کوئی اور کسی سے جبری اعتراف جرم نہ کروا سکے۔ اور ان کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ وہ پانچوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ راہداری میں تیز بہتے ہجوم کے باوجود وہ رکے کھڑے تھے۔ آپ نے بھائی، وہ 2 لوگ؟ حنین کہتے کہتے رک گئی۔ یہ وقت نہیں تھا ایسی باتوں کا، کیونکہ پہلی دفعہ سعدی پریشان لگ رہا تھا اور فارس کو از سر نو غصہ چڑھ گیا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم نے وہ پاسپورٹ ڈسپوز آف کر دیا ہے۔ یہ ڈسپوز آف کیا ہے تم نے؟ وہ دبا دبا سا گرایا، ساتھ میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور بھی رہا تھا۔ میں نے کر دیا تھا، مختلف جگہوں پہ پھینکا تھا۔ کسی کو کیا پتا میں ادھر آ رہا ہوں؟ کیسے کسی نے اس کو اٹھایا پھر جوڑا؟ وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ زمر نے سبھاؤ سے کہتے ہوئے تسلی دی۔ یہ تمہاری سیلف ڈیفینس موو تھی۔ تمہیں کوئی اس پہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس وقت ڈاکٹر سارا پہ فوکس کرنا ہے۔ ان کو گواہی دینی ہوگی ہر حال میں۔ فارس نے ایک ملامتی نظر ان دونوں پہ ڈالی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حنین اس کے پیچھے لپکی۔ شور، ہجوم اور اس ساری چہل پہل کے درمیان سے گزرتی وہ بالآخر اس کی رفتار سے جا ملی۔ تو ہاشم اب اس پاسپورٹ کے ذریعے بھائی کو دہشت گرد ثابت کرے گا؟ بھائی بہت ہرٹ ہوگا۔ یوں ماموں، ہم اس کا ہرٹ کیسے کم کریں؟ وہ فکرمند اور ناخوش لگتی تھی۔ فارس نے رفتار ہلکی کر دی، پھر چند گہری سانسیں اندر کھینچی۔ ہمیں اب اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ حنین کے تمام گواہ درست گواہی دیں، اور سب سے پہلے ہمیں سارا کو راضی کرنا ہوگا۔ ہمیں زمر اور سعدی کی مدد کرنی ہوگی اور اس ٹرائل کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ وہ اب اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہنا سر ہلاتی سن رہی تھی۔ ٹیم زمر کی مدد کرنا، سو بورنگ، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ کچہری کے باہر لمبی سیاہ شیشے والی کاردارس کی طویل قطار لگی تھی۔ جواہرات گو کہ ہر پیشی پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ہر دفعہ نیا سیاہ ڈیزائنر ویئر اور نئی جیولری پہن کے آتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہاشم جیت جائے گا، سو وہ اس سارے دورانیے میں بھرپور میڈیا اٹینشن سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی کار پہ آ بیٹھی تو احمد فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ جواہرات نے ایک نظر نوشیروان اور ہاشم کی گاڑیوں کو آگے نکلتے دیکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ آبدار فارس وغیرہ کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ وہ تو 2 ماہ سے ہر پیشی پہ آ کر ادھر ہی بیٹھ جاتی ہیں، ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا ان کو۔
وہ موبائل سے کھیلتا ہوا بولا تھا۔ کار اب سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ اور تم کہاں تھے؟ آتے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ پھر تم اور فارس باری باری کورٹ روم میں داخل ہوئے؟ ہاں احمد، وہ نرم مگر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ احمد نے پورے سکون سے چہرہ موڑا۔ غازی نے بلایا تھا مجھے، وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ پورے اعتماد سے اسے بتا رہا تھا وہ اس مقدمے سے خوش نہیں ہے۔ آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ ڈاکٹر سارا کو تنگ نہ کیجیے گا ورنہ وہ ہر حد تک جائے گا۔ تمہارا دوست رہا ہے، کچھ اور پوچھا نہیں اس نے تم سے؟ اگر میں اتنی آسانی سے بتانے والوں میں سے ہوتا تو آپ کی کار کی فرنٹ سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا۔ مسکرا کر تابیداری سے بولا تھا۔ جواہرات کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے، سر کو خم دیا اور باہر دیکھنے لگی۔ اسے احمد پہ برا اعتبار تھا۔ سارا کے گھر کے لیونگ روم میں اس وقت شدید تناؤ کی سی کیفیت تھی، ایسے جیسے ہر شخص کی گردن سے ڈوریاں بندھی ہوں اور ان ڈوریوں نے ساری فضا میں کھنچاؤ پیدا کر دیا ہو۔ کوئی ڈھیلا پڑنے کو آمادہ ہی نہ ہوتا تھا۔ سارا، اگر تم نے وہ سب کچھ دیکھا تھا تو تمہیں کسی سے تو کہنا چاہیے تھا، ندرت ملال سے کہہ رہی تھی۔ پچھلے 2.5 ماہ میں وہ یہ بات کئی دفعہ دہرا چکی تھی۔ سامنے صوفوں پہ موجود زمر، فارس، حنین اور خود ذکیہ بیگم سب موجود تھے۔ جب ندرت بولتی تو وہ اسے دیکھتے، جب سارا بولتی تو اسے۔ ٹینس کے میچ کی طرح نگاہیں دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں واپس آتی۔ آپا، آپ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سامنے والے سنگل صوفے پہ فکرمند اور بے بسی بھرا دبا دبا غصہ لیے بیٹھی سارا نے شاخی انداز میں کہا تھا۔ وہ ابھی آفس سے آئی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے، پرس بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ چہرے پہ تھکان تھی مگر آنکھوں میں خفگی بھی تھی۔ خاوند نے مجھے ہراس کیا تھا، وہ لوگ میرے بچے مار دیتے، کیا یہی چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ سب پیچھے رہ گیا، لیکن اب تو سارا تم عدالت میں پیش ہو جاؤ ورنہ سعدی کا کیس بہت کمزور ہو جائے گا۔ ندرت نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ میں کیسے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ سب کہوں؟ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، آپ لوگ مجھے سمجھانے کے بجائے خود کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ ڈری ہوئی نہیں تھی، وہ ان کی عقلوں پہ حیران تھی۔ سارا، انہوں نے جو سعدی کے ساتھ کیا تم اس کے لیے کوئی گواہی نہیں دو گی کیا؟ تاکہ جو سعدی کے ساتھ کیا ہے وہی میرے بچوں کے ساتھ کریں؟ کیا اب بھی آپ لوگوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ میرا شوہر مرا، فارس کی بیوی مری، زمر کے ساتھ جو ہوا، سعدی کے ساتھ جو ہوا، اب بھی آپ لوگ ان کے خلاف جانا چاہتے ہیں؟ وہ حیرت سے سبز آنکھیں پھیلائے کہہ رہی تھی۔ سارا، فارس ہلکا سا کنکارا، پھر ذرا آگے کو ہو بیٹھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس لیے ان کو سزا دلوائی جائے۔ یہی وارث کی منطق تھی، یہی زمر، سعدی اور تم نے کیا۔ تم لوگ میرے بچوں کو اب ایک نئے تجربے کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہو۔ وہ صدمے سے بول رہی تھی۔ ڈاکٹر سارا، آپ کو کورٹ نے سمن کیا، آپ کو آنا تو پڑے گا، اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کر حلف تو لینا ہوگا۔ پھر جھوٹ بولیں گی کیا آپ؟ زمر جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، مسلسل نیلی انگوٹھی کو انگلی میں گھما رہی تھی، رسان سے بولی تھی۔ سوری زمر، لیکن میں کسی عدالت میں نہیں جا رہی، اور پلیز مجھے ان ججمنٹل نظروں سے نہ دیکھیں، آپ میری جگہ نہیں ہیں اس لیے نہیں سمجھ سکتی۔ ڈاکٹر سارا، میں آپ کی جگہ 5 سال پہلے تھی اور میں نے کورٹ میں گواہی دی تھی۔ میں چھپ کر گھر میں نہیں بیٹھ گئی تھی، گواہی چاہے غلط تھی یا صحیح تھی چھپائی نہیں تھی میں نے۔ آپ نے فارس کے خلاف گواہی دی تھی، کارداز کے خلاف نہیں۔ بھری عدالت میں کارداز کو قاتل نہیں کہا تھا آپ نے۔ میں پچھلے 2 ماہ سے بھری عدالت میں کارداز کو ہی قاتل بول رہی ہوں سارا، اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ مجھے ایک دفعہ بھی انہوں نے دھمکی نہیں دی۔ اتنے ہائی پروفائل کیس میں ہاشم جیسے لوگ گواہوں یا وکیلوں کو نہیں نقصان پہنچاتے، وہ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے نہیں ڈرنا۔ زمر اسی انداز میں کہہ رہی تھی۔ سارا نے نفی میں سر ہلایا، وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ آپ نہیں سمجھ سکتی زمر، آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کے لیے آپ کو ڈرنا پڑے۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ فارس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھی، پتہ نہیں کس سے۔ حنا کے دل کو کچھ ہوا۔ ندرت نے پہلو بدلا، مگر زمر اسی طرح آرام سے بیٹھی رہی، آنکھوں کے تاثرات پرسکون رہے۔ جی سارا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے 2 بچے نہیں ہیں، میرے 3 بچے ہیں، اور میں یہ سب انہی کے لیے کر رہی ہوں۔ حنا مسکرا دی۔ بہت سی ڈوریاں جیسے ٹوٹ گئیں، تناؤ گویا فضا میں گھل گیا۔ بہت سے لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ سارا چند لمحے کو تو کچھ بول ہی نہیں سکی، پھر اٹھ گئی۔ مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے اور میں مزید یہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ایک ملامتی نظر فارس پہ ڈالی۔ اب تم بھی مجھے سیف راستہ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ تمہیں بھی اب اس ٹرائل والی منطق سے اتفاق ہو گیا ہے نا؟ آپ کے لیے گواہی دینا بہتر ہے سارا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ سارا سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ سب خاموش رہ گئے، ماحول افسردہ ہو گیا۔ پھر فارس کنکھارا، میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی۔ زمر کو دیکھا، کسی کے ساتھ ڈنر کرنا ہے؟ زمر یوسف جو چند لمحے پہلے تک پرسکون سی بیٹھی تھی، اب کے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو ان میں آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ تو ڈنر کے ٹائم جانا، ابھی سے کیوں جا رہے ہو؟ اچھا ہے نا، ذرا گپ شپ لگانے کا وقت مل جائے گا، کبھی کبھی تو ایسا بہانہ ملتا ہے۔ تھوڑی کھجاتے ہوئے وہ سادگی سے بولا تھا۔
2 नंबर आदमी। वो बुड़बुड़ा कर रुख मोड़ गई। सारा मूड खराब हो गया। वो अब अपना वॉलेट और चाबियां उठा रहा था। सुमर का बहुत दिल चाह रहा था कि वो इसे रोक ले, मगर अब मिन्नत तो नहीं कर सकती ना। अब ये इसके साथ डिनर करेगा, पता नहीं कितने घंटे। अच्छा बहाना हूँ, सबूत माई फुट। वो 2 नंबर किस्म के बहाने। वो कितनी ही देर खामोश बैठी कलसती रही। होटल की लॉबी में मामूल की गहमा गहमी थी। 2 हेकल दीवारें और आलीशान सतूनों से मुज़य्यन लॉबी में ऊंचे फानूस लटक रहे थे। जर्द रोशनियों ने ख्वाबनाक सा माहौल बना रखा था। एक तरफ ऊंचे शीशे के पार मसनूई आबशार बह रही थी। पानी ऊपर से नीचे आकर हौज में गिरता बहुत दिलफरेब मालूम हो रहा था। शीशे की दीवार के करीब जहाँ बहुत से सयाह रुक रुक कर आबशार के साथ तस्वीर बनवा रहे थे, वहाँ नौशेरवां भी खड़ा था, मगर इसकी पूछ शीशे की तरफ थी। वो आबशार को नहीं, अपने फ़ोन को देख रहा था। दफ्तन सामने से शहरीन आती दिखाई दी। इसके सुनहरी बाल ऊंची पौनी में बंधे थे और मस्कारा के बावजूद आंखों में शदीद बेचैनी का तासुर था। तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई उसके करीब आई। थैंक गॉड तुम आ गए। शोर के बाइस इसे बुलंद आवाज़ में नौशेरवां को मुखातिब करना पड़ा था। शेरू ने बेगानगी से चेहरा उठाकर इसे देखा। तुमने कहा था कि इसका ताल्लुक मेरे केस से है, इसीलिए आया हूँ। बोलो। शहरीन ने अफसोस से इसे देखा। तुम हाशिम की तरह होते जा रहे हो। अभी 1 साल पहले की बात है जब तुम मुझसे। इसने सर झटका। अच्छा आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। बैठकर बात करने से तुम्हारी कड़वी बातों में मिठास नहीं घुल जाएगी। जो बताना है यही बताओ। शहरीर ने सीने पे बाजू लपेट लिए और तुंदी से इसे देखा। तुम्हें मुझसे ज़रा एहतियात से बात करनी चाहिए। ये मत भूलो कि तुम मेरे सामने इतराफ़ जुर्म कर चुके हो और कोर्ट ने मुझे गवाही के लिए बुलाया है। तो जाओ दे दो गवाही। इसने शाने उचकाए थे। इसके अंदाज में कुछ अजीब सी बेपरवाही थी। मैंने गवाही दी तो तुम जेल में पड़े रहोगे। डरो इस वक्त से। नौशेरवां ने फ़ोन से चेहरा उठाकर इसे देखा, वो भी अबरू उचकाने वाले अंदाज में। इतराफ़ जुर्म इतनी बड़ी बात नहीं होती शहरीन। मैंने आज देखा सादी को, अपनी आंखों से देखा। 2 उंगलियों से अपनी आंखों की तरफ इशारा की। इसने भरी अदालत में कहा कि इसने 2 लोग कत्ल किए हैं, लेकिन किसी ने इसको नफरत से नहीं देखा जैसे इस रोज़ क्लब में लोगों ने मुझे देखा था। मेरी गोलियों से वो मरा तो नहीं था। मैं इक़दाम कत्ल का मुजरम हूँ, कत्ल का तो नहीं। इसने तो 2 इंसान मार दिए और किसी ने इसको ऐसे नहीं देखा। कानून, पुलिस सब इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कहना कि मैंने किसी को मारा इतनी बड़ी बात नहीं थी शहरी। गुनाहों से डरना नहीं चाहिए, इनको फेस करना चाहिए। या तो हाशिम भाई की तरह इनके लिए 1000 तावीलें घर लेनी चाहिए, या फिर सादी की तरह इनका इतराफ़ करके इनको ऑन करना चाहिए। अपने खौफ और डर को ऑन करना चाहिए। शहरीन ने बेजारी से इसकी बात काटी। शेरू मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दूंगी अगर तुम मुझे अपनी कंपनी में शेयर्स। और पता है शहरी, मैं कितने महीनों से बल्कि 1 साल से मुख्तलिफ किस्म के वहमों और खौफ का शिकार रहा हूँ। सुर्ख शरबत देखूँ तो खून नजर आता है। वो सर उठाए ऊपर झूलते फानूस में निगाहें जमाए कह रहा था। वो अजीब सी जहनी कैफियत में था। कुत्ते को मारूं तो लगता इंसान को मार दिया। हाथों पे सुर्ख धब्बे नजर आते थे, गीले धब्बे। खून हर जगह था। मैं बुरे ख्वाब देखता था। शायद मुझे हाई पोलर हो गया था। गोरा ने भी दिल की बीमारियों के कैसे कैसे नाम रख दिए। मगर पता है कि शहरी, आज मैंने देख लिया है। ऊपर उठी इसकी आंखों में फानूस की झलमलाती रोशनियां उतर आई थी। मैंने देख लिया है कि बहादुर वही होता है जो अपने खौफ को दबोच ले और फिर फूंक मारकर इसको राख की तरह उड़ा दे। खौफ से भागना मसले का हल नहीं होता। खौफ के अंदर गोता खाना और फिर इससे निकल आना इंसान को असल आज़ादी देता है। मुझे लगता है कि मैं आज़ाद होने जा रहा हूँ। मुझे बिलाखिर दाएं से बाएं वो होटल की तवील लॉबी की ऊंची छत से लटकते फानूस पर नज़र डालते हुए कह रहा था। मुझे बिलाखिर रोशनी नज़र आ रही है, और जब तक मैं अपने आप से सच नहीं बोलूँगा मैं आज़ाद नहीं हो सकता। अब मुझे रोशनी नज़र आने लगी है। हाँ, अब कुछ समझ में आने लगा है। शहरीन मुंह खोले इसे यूं देख रही थी गोया इसका दिमाग चल गया हो। शेरू देखो मेरी बात सुनो। तुम ख्वाह गिल्टी होकर अपना केस मत खराब करो। यूं तुम। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। अब मेरा दिमाग क्लियर हुआ है। वो सर हिलाता इसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो अभी तक किसी दूसरी दुनिया में था, जैसे दिलो दिमाग बहुत सी आलाइश से पाक हो गया हो। अरसे बाद इसे एक रोशनी की उम्मीद नजर आई थी और ये रोशनी दिखाने वाला भी सादी था। एक दफ़ा फिर वो इससे आगे निकल गया था, मगर आज हसद महसूस नहीं हुआ था। हारून उबैद की रिहाइशगाह शाम के मुबहम अंधेरों से ढकी दिखाई देती थी। मरकजी ड्राइंग रूम से गुफ्तगू की आवाज़ें आ रही थीं। इनको नज़रअंदाज करके तुम गोल सीढ़ियों को फलांगते ऊपर जाओ और आबदार के दरवाजे की होल से अंदर झांको तो इस तरफ पुश्त किए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी नजर आ रही थी। आईने में इसका अक्स झलमला रहा था। सुर्ख बाल, सीधे सुर्ख बाल कमर पर गिरे हुए थे और इसने सुर्ख छोटा सा रुमाल हेयर बैंड की तरह माथे से ज़रा ऊपर सर पे लपेट रखा था। वो कलाई में चौड़ा सा वाइट गोल्ड ब्रेसलेट पहने हुए थी। लिबास सिल्वर सिल्क का था और दीगर ज्वेलरी भी वाइट गोल्ड की थी।
اس سارے سفید پن میں سرخ اس کا رومال تھا یا پھر لپسٹک۔ وہ مسکرا کر چہرہ مختلف زاویوں سے موڑتی آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ دفتر اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، فارس کا پیغام سامنے چمک رہا تھا، 8 بجے تک آ جاؤں؟ اور جواب میں آبدار کا یس لکھا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے گھڑی دیکھنے لگی، ابھی پورا گھنٹہ پڑا تھا۔ نیچے واپس آؤ تو لاؤنج میں مخالف صوفوں پہ ہاشم اور ہارون بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ ہارون صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے بیٹھے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے بغور ہاشم کو دیکھ رہے تھے، جو ذرا ڈھیلا ہو کر بیٹھا تھا، آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے کسی غیر مرئی نقطے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی انجان شخص کو پہچاننے کی سی کر رہا ہو۔ تمہاری پوزیشن دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے ہاشم، ہارون ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوئے۔ گھاگ نگاہیں ہاشم کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ہمارے دوست تمہارے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہاشم نے چونک کر ان کو دیکھا، بھویں سکڑیں۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ اب وہ مزید کام نہیں کریں گے، اسلحہ خریدنے کے لیے پیسہ وہ کسی اور سے لانڈر کروانے کے آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ تم ایک ڈوبتا ہوا ٹائٹینک ہو ہاشم کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ آ بکھری۔ ہوں۔ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے ڈبونا اتنا آسان نہیں ہے ہارون۔ سنا ہے تمہارے اور سعدی یوسف کے کیس کا جج کافی ایماندار اور سخت ہے، بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اس نے ماضی میں۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، کم از کم سعدی سے خرید یا ڈرا نہیں سکتا۔ پھر تو تم بھی اسے نہیں خرید سکتے۔ ہارون کے لہجے میں تعجب در آیا۔ اوہ ہارون، تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ مجھے جج کو خریدنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قانون نوشیروان کے ساتھ ہے۔ قانون ملزم کا ساتھ دیتا ہے ہمیشہ۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ قانون کے جھول اسے بری کروا دیں گے بہت جلد۔ رہے ہمارے دوست، تو ان سے کہنا کہ اگر میں ڈوبا تو سب کو لے کر ڈوبوں گا۔ کالر کھڑکا کر وہ رعونت سے بولا تھا، خیر تم سعدی کو فصیح کے قتل کے جرم میں پکڑوا نہیں سکتے کیا؟ انکوائری تو ہوگی، مگر ایک بات مجھے تنگ کر رہی ہے۔ سعدی نے کہا تھا کہ اس نے سیلف ڈیفینس میں قتل کیا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بول رہا تھا، یعنی فصیح نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ پہلے گارڈ کمار نے بھی اس کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ میری ناک کے نیچے 2 لوگ اس کو کیوں قتل کرنا چاہیں گے ہارون؟ وہ چبھتی ہوئی آنکھیں ہارون کے چہرے میں جما دیں۔ ہارون اسی طرح ٹھنڈے انداز میں اسے دیکھے گئے۔ ہو سکتا ہے سعدی جھوٹ بول رہا ہو، مجھے لگتا ہے مجھ سے کوئی اور جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پھر اپنی ناک کے نیچے رہنے والوں سے سوال کرو، مجھ سے نہیں۔ ہارون مسکرا کر بولے تھے۔ ہاشم اپنی چبھتی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ اگر تمہاری کوئی انوالومنٹ نکلی ہارون تو وہ وقت گزر گیا جب تم میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مجھے دھمکاتے تھے۔ ہاشم جاؤ، اپنے بھائی کو بچانے کی فکر کرو۔ ہارون کے چہرے پہ اب بھی وہی اسپاٹ پن، وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ ہاشم کاردارس کو اندر تک جیسے کسی نے جلا ڈالا تھا، مگر اس بات کا جواب وہ دے نہیں پایا تھا۔ وہ جس وقت باہر پورچ کی طرف جا رہا تھا، اسے لون عبور کر کے آتی آبدار دکھائی دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ دونوں کے قدم ٹھہر گئے تھے، نگاہیں ملیں۔ ہاشم نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ کافی تیار اور سجی سنوری لگ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک سب سے زیادہ واضح تھی۔ ریڈ؟ وہ مسکرایا، زخمی سا انداز تھا۔ آبدار سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی۔ ہاتھ میں کلچ تھا، سامنے تیار کار تھی جس کا دروازہ کھولے کھڑا ڈرائیور جس نے چابی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، گویا آبی کے حوالے کرنی ہو تاکہ وہ خود ڈرائیو کر کے جائے۔ ہاشم نے ہر تفصیل کو غور سے دیکھا۔ وہ اس کے کندھے سے قریب سے گزرنے لگی تو وہ بولا، پوچھ سکتا ہوں اتنا خاص کون ہے جس سے ملنے جا رہی ہو؟ آبدار لمحے بھر کو ٹھہری، چہرہ سنجیدہ سپاٹ رہا نہیں، کار کی طرف دیکھتے ہوئے خشک مزاجی سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ ہاشم کی نظروں نے دور تر اس کا تعاقب کیا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہ اکیلی ڈرائیو کر کے جا رہی تھی۔ اطالوی ریسٹورانٹ کے برآمدے میں بچھی میزوں میں سے ایک پہ آبدار بیٹھی تھی، کمر پیچھے لگائے اور کونی کرسی کے ہتھ پہ جما کر اپنے ایئرنگ سے کھیلتی ہوئے منتظر نظروں سے داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لان میں لگی میزوں پہ موجود افراد بھی بار بار اس کی نظر بھٹکتی۔ کبھی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا مگر ابھی وقت پڑا تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ کھیل رہی تھی۔ مور چال میں 8 بجے والے ڈرامے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ندرت مسلسل اونچا اونچا ڈانٹ کر اسامہ کو خاموش ہونے کے لیے کہہ رہی تھی، جو سارا اسکول کا کام لاؤنج میں بیٹھ کر ہی کرنے کی ٹھانے ہوئے تھا۔ ساتھ میں مسلسل بڑے ابا کو بتا رہا تھا کہ حسینہ کو صداقت نے کتنا قیمتی سیمسنگ کا سمارٹ فون لے کر دیا ہے۔ اسے یقین تھا یہ چائنا والا نہیں بلکہ خالص اصلی والا ہے۔ ندرت نے چپل اٹھائی تو وہ خاموش ہوا۔ سعدی قانون کی موٹی سی کتاب اٹھائے لاؤنج کے ایک کونے میں خاموش بیٹھا پڑھ رہا تھا، اور ان سب سے لاتعلق زمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی، بار بار گھڑی دیکھتی، چہرے پہ بے چینی تھی اور غصہ بھی۔ کیا وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا؟ ڈنر منگوا رہا ہوگا؟ ثبوت کے تو بس بہانے ہیں۔ موقع چاہیے فارس کو۔ وہ سخت خفا لگ رہی تھی، بار بار موبائل اٹھاتی پھر رکھ دیتی۔ میں کیوں فون کروں؟ مجھے پرواہ تھوڑی ہے۔
ہوں۔ وہ مسلسل خود سے بولے جا رہی تھی۔ ریستوران میں واپس آؤ تو وہاں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ آبدار اسے داخلی دروازے سے ہی نظر آ گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ آبی نے یقیناً اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مگن سی مسکراتی ہوئی سوچ میں گم بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آبدار کو نگاہوں میں رکھے لان پار کیا، بہت سی میزوں کے درمیان سے راستہ بنایا، پھر برآمدے کے زینے عبور کیے، چند ڈگ مزید اٹھائے، یہاں تک کہ آبدار کی میز سامنے آ گئی۔ اس نے قدم روک لیا، آبی کے بالکل سامنے۔ وہ جو مگن بیٹھی تھی کسی کے آنے کی آہٹ پہ چونکی، پھر مسکراتی نظریں اٹھائیں، مگر جیسے ہی آبدار نے سامنے موجود ذی نفس کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں الجھن سی ابھری۔ سوری، آپ کون؟ یہ جانتے بوجھتے بھی اس نے سوال کیا۔ سامنے کھڑی حنین نے مسکرا کر کرسی کھینچی۔ میں حنین یوسف ہوں، مجھے فارس غازی نے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کیس میں ہماری مدد کرنا چاہتی ہیں، کسی اہم ثبوت کے ساتھ۔ میں وہی لینے آئی ہوں آپ سے۔ اپنا پرس نیچے رکھا اور دونوں کوہنیاں میز کی سطح پہ رکھ کے چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے وہ معصومیت سے بولی، اور فارس؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ وہ تو مجھے ڈراپ کر کے چلے گئے۔ وہ اکثر اسی طرح مجھے ڈراپ کرتے ہیں، اور عموماً اسی وقت کسی کا قتل ہو جاتا ہے۔ بس خدا کرے آج کوئی جان سے نہ جائے۔ جھرجھری لے کر وہ بولی تھی۔ آبدار کا حلق تک کڑوا ہو گیا، ماتھے پہ سلوٹیں در آئیں۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، اندر غصے کے ابال اٹھنے لگے تھے۔ میں نا اچھی خاصی ایپیکیورین ہوں، فوڈی، صحیح قسم کی فوڈی، اس لیے اپنا آرڈر تو میں فوراً کر ہی رہی ہوں۔ آپ کیا لیں گی؟ حنین مینو بک اٹھا کر ویٹر کو اشارہ کرتے سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ آبدار نے تندی سے اسے دیکھا، ماتھے پہ کٹے بال اور لمبے بالوں کی فرنچ چوٹی گوندے وہ لیمن کلر کے لان کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس سادہ سی لڑکی تھی، گندمی رنگت کی، حامل مگج سیاہ چمکتی آنکھوں والی۔ آبدار سر جھٹک کر موبائل اٹھا کر کال ملانے لگی۔ حنین اسی بے نیازی سے ویٹر کو آرڈر لکھوا رہی تھی۔ آپ آرڈر نہیں کریں گی؟ معصوم حنین نے پلکیں جھپکا کر پوچھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ خشک لہجے میں بولی۔ کیونکہ آپ کے پاس کوئی اہم ثبوت ہے جو آپ ہمیں دینا چاہتی ہیں، ماموں نے کہا۔ جا کر ان سے لے لو۔ میں آ گئی، جو دینا ہے وہ ان کو ہی دوں گی، تمہیں نہیں۔ خیر تمہیں کچھ اور نہیں کہنا تو میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ویسے تو میں اپنا بل خود ادا کروں گی، جی ایس ٹی ملا کر پورے 2050 بنیں گے۔ 2000 ہے میرے پاس، آپ 50 روپے ادھار دے دیں، ٹرائل پہ جب آپ سے ملوں گی تو دے دوں گی واپس، پھر آپ بے شک چلی جائیں۔ پھر سے آنکھیں جھپکائیں۔ آبدار نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی، کلچ کھولا، اندر سے کریڈٹ کارڈ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ نظر اٹھا کر ویٹرز کو دیکھا جو سرونگ کی تیاریوں میں نظر آتے تھے۔ چونکہ ہدایت کڑی تھی اس لیے اس کے مہمان کے آتے ہی وہ چوکنے ہو گئے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مہمان مطلوبہ شخص نہیں ہے۔ پیمنٹ ہو جائے گی، تم کھانا کھاؤ، وہ بیزاری سے بولی تو حنین نے شانے اچکائے۔ آپ کی مرضی، اور نیپکن گود میں بچھایا، چھری کانٹا درست کر کے رکھا۔ ویسے چاہیں تو ماموں سے ایک دفعہ پوچھ لیں، وہ بہت پر یقین تھے کہ آپ بغیر وہ فلیش ڈرائیو دیے نہیں جائیں گی۔ آبدار کو اس کے کیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی موبائل پہ نمبر ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی فارس نے کال پک کی، وہ میز کے پیچھے سے نکل کر ذرا دور چلی آئی۔ آپ کہاں ہیں؟ ریستوران کے برآمدے میں کھڑے ناراضگی سے وہ فون پہ بولی تھی۔ کام سے نکلا ہوا ہوں۔ کیوں؟ آپ کو خود یہاں آنا تھا، اس کو کیوں بھیجا؟ گردن موڑ کر ایک خفا نگاہ حنین پر ڈالی جو چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آبی کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ اگر کچھ واقعی ضروری ہے آپ کے پاس تو اسے دے دیں، آگے آپ کی مرضی۔ ڈر گئے کیا مجھ سے؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، صرف یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کسی مصیبت میں پڑیں۔ مصیبت میں تو میں پڑ چکی ہوں، تلخی سے مسکرا کر بولی۔ بہرحال میں اس کو کچھ نہیں دے رہی، بلکہ میں جا رہی ہوں یہاں سے، مرضی آپ کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوسری طرف سے لائن ڈیڈ ہو گئی۔ آبدار واپس آئی تو ماتھے کے بل گہرے ہو چکے تھے، کھانا سرو ہو چکا تھا اور حنا مزے سے شروع بھی کر چکی تھی۔ میرے بھائی کا انٹرویو کرنے کے بعد بھی آپ کو اصل گیم نہیں سمجھ آئی نا؟ لزانیہ کا بڑا سا پورشن اپنی پلیٹ میں نکالتی حنین نے مگن سے انداز میں پوچھا تھا۔ سوری، وہ کھڑے کھڑے کلچ میں موبائل رکھتی چونکی۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ حنا نے حیران نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے لے کر منہ کا لقمہ چبایا، پھر سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرا، پھر چہرہ اٹھایا۔ آبدار اسی طرح شش و پنج میں کھڑی تھی۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے آبدار صاحب، فارس غازی ہم سے اپنا کام ایسے نکلواتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا ہی تو آئیڈیا تھا۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ میں سمجھتی ہوں آپ کو۔ رک کر کانٹے میں پھنسا پنیر، پاستا اور قیمے کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ لذیذ اشیاء زبان کو چھوتے ہی گویا اندر گھل گئیں۔ اس نے نوالا تسلی سے کھایا اور بولی، آپ ہارون عبید کی بیٹی ہیں نا؟ اور فارس ماموں کو معلوم تھا کہ ہارون صاحب کا سعدی بھائی کے اغوا میں ہاتھ ہے، تو انہوں نے بس اتنا کیا کہ بھائی کے میموریل ڈے پہ میری تقریر سے پہلے ڈاکٹر توقیر بخاری سے کہا کہ اپنی تقریر میں اتنا کہہ دیں کہ سعدی یوسف کلینیکل ڈیتھ کا شکار ہوا تھا۔
فارس غازی کو پتا تھا کہ یہ فکرہ ہارون عبید کی بیٹی کو کلک کر جائے گا، وہ سعدی یوسف کو ڈھونڈے گی اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ آپ کو بھائی نے بتایا کہ وہ نہیں گیا کسی کلینیکل ڈیتھ میں، صرف خواب دیکھا تھا اس نے، مگر آپ نہیں مانی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اغوا کے وقت سعدی یوسف تو ہوش میں آیا ہی نہیں تھا، پھر ڈاکٹر توقیر بخاری کو کیسے پتا کہ اس نے کچھ دیکھا یا نہیں؟ آپ کرتی ہیں نا ایسے لوگوں کا انٹرویو۔ یوں آپ نے بھائی کو ڈھونڈا اور ہم بھی بھائی تک پہنچ گئے۔ اب آیا سمجھ میں؟ آپ کو استعمال کیا ہے فارس غازی نے۔ وہ کھاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی جیسے خبرنامہ پڑھ کر سنا رہی ہو، اب بھی بالکل متحیر سی کھڑی تھی۔ سن، پھر وہ آہستہ سے بولی، تو وہ ہمیشہ سے مجھ پہ نظر رکھے ہوئے تھا؟ وہ بولی تو آواز میں تفاخر سا تھا۔ حنین نے ہاتھ روک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اسے برا نہیں لگا، اسے ناز ہوا تھا۔ آپ تو کسی اور کی بھی نظر میں ہیں۔ کس کی؟ وہ چونکی۔ ہاشم کی۔ وہ بولی تو اندر دل گیلی لکڑی کی طرح سلگ گیا، آواز کانپی، آنکھوں میں کرب سا ابھرا۔ دل کھویا تھا اور واپس حاصل بھی کر لیا تھا، مگر کھونے کا درد اور واپسی کے جتن کی اذیت آج بھی ویسی ہی تھی۔ ہاشم کا کیا ذکر؟ آبدار نے غور سے اسے دیکھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ حنین چند لمحے اسے دیکھتی رہی، انہیں کھوجتی رشک بھری نظروں سے، پھر لبوں سے پھسلا، کیا ہے آپ میں جو اسے کہیں اور دیکھنے ہی نہیں دیتا؟ آبدار ہلکا سا مسکرائی، پھر آگے کو ہوئی اور حنا کی سادہ چمکدار آنکھوں میں جھانکا۔ چھوٹی لڑکی، کیا تمہیں ہاشم پہ کرش ہے؟ حنین اسی طرح اسے دیکھی گئی، بولی کچھ نہیں، البتہ اس کے رخسار گلابی ہوئے۔